بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی گزشتہ دنوں اینٹی بایوٹک کی اویئرنیس کا اور اس کے صحیح استعمال کا ہفتہ منایا گیا ہے۔ اس کا مین مقصد تھا اینٹی بایوٹک سے ریلیٹڈ صحیح استعمال کو پروموٹ کیا جائے اور اس کے ریزسٹنس سے عوام کو بچایا جائے۔ اینٹی بایوٹکس وہ خاص طرح کی دوائیاں ہیں جو جراثیم کش دوائیاں کہتے ہیں ان کو۔ یہ عام طور پہ پاؤڈر فارم میں آتی ہے، بچوں کے لیے سیرپ فارم میں یا گولیوں کی فارم میں آتی ہے۔ اینٹی بایوٹکس کا صحیح استعمال کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنس کو کم کیا جائے۔ ریزسٹنس یہ ہوتا ہے کہ ایک جراثیم جو آج ایک دوائی سے ٹھیک ہو رہا ہے، کچھ عرصے بعد اس میں نیچرل کچھ پروسیسز ہوتے ہیں، اس کا اپنا ایک میکانزم ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اس خاص دوائی کے بالکل اثر اس کا ختم کر دیتا ہے، اس سے وہ جراثیم مرنا بند ہو جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے ریزسٹنس؟ بلا وجہ استعمال کی وجہ سے۔ اینٹی بایوٹک کے بلا وجہ استعمال کو منع کیا جائے اور اس سے پرہیز کیا جائے۔ اکثر لوگ گھر پہ بچہ یا بڑا بیمار ہوا، اسے ڈاکٹر نے خاص طرح کی دوائی دی اور وہ ٹھیک ہو گیا، اگلی دفعہ وہ ڈائریکٹ ہی وہ دوائی بعض اوقات استعمال کر لیتے ہیں کہ پچھلی دفعہ میرا گلا خراب ہوا تھا، اس دفعہ بھی اسی دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا، بغیر مشورہ کیے، بغیر چیک کرائے۔ اور ایک اور بلا وجہ استعمال کرنے کی وجہ یہ کیونکہ ہر دفعہ گلے خراب کی وجہ بیکٹیریا نہیں ہوتا، ان دوائیوں سے صرف بیکٹیریا مرتے ہیں، وائرس نہیں مرتے۔ اگر وائرل انفیکشن کی وجہ سے گلا خراب ہوا ہے تو اس میں اینٹی بایوٹک کچھ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے۔ وائرل النس اپنا کورس کمپلیٹ کر کے تو خود ہی ٹھیک ہوگی۔ بغیر چیک کرائے بلا وجہ اینٹی بایوٹک استعمال کر لی، نہ صرف اس میں پیسے ضائع ہوئے، اس کے علاوہ ریزسٹنس بننے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ انکمپلیٹ استعمال کیا۔ ڈاکٹر نے 7 دن کا کورس کہا تھا یا 5 دن کا کورس کہا تھا، 2 دن دوائی استعمال کی، اس کے بعد طبیعت بہتر محسوس ہوئی تو دوائی چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اینٹی بایوٹک کے ریزسٹنس کے ڈیولپ ہونے کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ڈوز صحیح نہیں تھی۔ آپ نے دوائی لی لیکن کم لی، جی یہ گرم دوائی ہے، شاید اس کو جو ہے نا میں آدھی ڈوز میں لوں تو شاید اس کے جو ہے مضر اثرات نہیں آئیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا، ایک خاص آپٹیمم ڈوز چاہیے ہوتی ہے کسی بھی جراثیم کو مارنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر وہ ڈوز نہیں ملے گی، آدھی ڈوز میں آپ دیتے رہیں گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جراثیم بلکہ اس کو پہلے پتہ چل جائے گا، اچھا یہ چیز مجھے نقصان کرنے کے لیے آئی ہے لیکن مجھے پوری طرح نہیں مار رہی، تو وہ اس کے خلاف کوئی حفاظتی میئرز کر لے گا جراثیم۔ تو اس چیز کو بھی اوائڈ کریں، کوشش کریں پریسکرائبڈ کسی کوالیفائڈ بندے سے پریسکرائب کروائیں جب بھی ضرورت ہو، ٹھیک ہے۔ اپنی مرضی سے نہ لیں، اپنی مرضی سے غلط ڈوز میں نہ لیں، غلط ٹائم کے لیے نہ لیں۔ جتنا کورس بنتا ہے یا بتایا جاتا ہے اس کے مطابق ہے۔